ماشاء اللہ بہت خوب. یہ ہماری طرف سے آپ حافظ ذاکر صاحب آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے. بسم اللہ. اور یہ عبدالروف صاحب آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے, یہ رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کی دستربندی کریں. اور آپ بتائیے. بس میری تمنا کہ ایک بار ہو جائے. بسم اللہ. ایک بار تو ہو گئی, اب کتنی بار ہو جائے گی؟ یعنی کہ اس کا مطلب آپ اسی کو فخریہ موقع سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا. تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنا, ان کا مشاہدہ کرنا یہ تو زندگی کا اس سے بڑا ایک فخر کا موقع ہوتا ہے. نہیں ہے, قیامت کے دن میں جاؤں گا, میں دیکھوں گا دائیں طرف میرے کتنے ہاف کمیٹی والوں کیا کورمت ہمیشہ شال تراؤں. بہت مبارک آپ کو بھی اور ان کو بھی اور ان استادوں کو جنہوں نے یہ محنت کی. دیکھو گھڑی کی طرح میں دیکھتا تھا, کہتا 1000 بج گیا, میں کہتا اب آپ کو کیا کرنا ہے, کہتا تھا اب مجھے جانا ہے, اب سو جانا ہے. لیکن اسی مجلس پور کو اسی مجلس مز کم بوز ماشاء اللہ مولانا مفتی نذیر صاحب تو بوزو پان اور واقعی ان کے علاوہ کچھ نہیں, وہ اردو بھی نہیں لکھنا جانتے تھے. ہم نے جب ان کی ویڈیو دیکھی ہمیں بہت خوشی ہو گئی. حضرت مفتی صاحب نے ان کی دستار بندی خود اپنے ہاتھوں سے کر دی اور ان کا تذکرہ بہت سارے اخبارات میں بھی تھا. گریٹر کشمیر, کشمیر عظمیٰ, کشمیر ٹائمز, آفتاب وغیرہ وغیرہ. مجھے اخبارات کا نام تو یاد نہیں پڑتا ہے, لیکن تقریباً بہت سارے اخبارات میں ان کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک دن میں سنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے درود السلام, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. معزز ناظرین و سامعین, آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں ان دو خوش قسمت حفاظ کے ساتھ جن کے سر پہ جو دستار سجایا, جس کا ہاتھ تھا وہ حضرت اقدس مولانا مفتی نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. یہ وہ دو حفاظ ہیں جن کی دستار بندی انہوں نے کی تھی. ہم نے جب ان کی ویڈیو دیکھی ہمیں بہت خوشی ہو گئی. حضرت مفتی صاحب نے ان کی دستار بندی خود اپنے ہاتھوں سے کر دی اور ان کا تذکرہ بہت سارے اخبارات میں بھی تھا. گریٹر کشمیر, کشمیر عظمیٰ, کشمیر ٹائمز, آفتاب وغیرہ وغیرہ. مجھے اخبارات کا نام تو یاد نہیں پڑتا ہے, لیکن تقریباً بہت سارے اخبارات میں ان کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک دن میں سنایا. چلیے جی, آج کا ہمارا انٹرویو انہی حفاظ کے ساتھ ہوگا. پہلے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پہلے بتائیے آپ کا نام, کہاں رہتے ہو؟ میرا نام عبدالروف میر ہے, میں ٹنگ مرگ میں رہتا ہوں. اور آپ کا نام؟ میرا نام جی ذاکر ہے. زور سے بتائیے. ذاکر. رہتے کہاں پر ہو؟ لولا میں جی. آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ تقریباً حفظ سے لے کر دورہ یعنی کمپلیٹ شروع سے لے کر آخر تک کتنا ٹائم لگا اس میں؟ 3 سالوں میں. 3 سال مکمل. جی. اور آپ نے ذاکر صاحب؟ جی میں 2 سال میں مکمل. دور 11 مہینے میں حفظ اور 1 سال میں دور. 1 سال میں دور. چلیے جی, کتنے وقت میں آپ نے پورا قرآن سنایا؟ کتنے ٹائم میں؟ دن میں, 2 دن میں, 3 میں, دن میں؟ 1 دن میں. آپ نے؟ جی 1 دن میں 10. بتائیے, جو آپ نے قرآن پاک سنایا, قرآن پاک یاد کیا شروع سے لے کر آخر تک, پہلے آپ اسکول میں پڑھتے تھے, تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو کس نے ساتھ دیا قرآن پاک حفظ کرنے میں, قرآن پاک سنانے میں, سننے میں, باقی یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کس کی محنت زیادہ تھی؟ کن کن کی محنتیں؟ ماں باپ کی پہلی اور اساتذہ نے اور طلباء نے. اکثر ایسے ہوتے ہیں نا, جس وقت گھر سے انسان نکلتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو کچھ اس کے خلاف ہوتے ہیں, ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہاں ہاں ہو گیا. ہاں. تو وہ کون تھے کچھ بنتے ہیں؟ ہاں, تو آپ کے ساتھ ہوا ایسا؟ ہوا ہے. تو ہو گیا تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کہا کہ قرآن پڑھنے نہیں جانا ہے؟ اب اب آپ نے حفظ مکمل کر لیا ہے, مکمل کرنے کے بعد اب کیا کرو گے آگے؟ نیکسٹ کچھ کیا سوچا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں, کیا کرنا ہے آپ کو؟ آگے بھی پڑھنا ہے, عالمیت بھی کرنی ہے. نہیں, اکثر لوگ دیکھتے ہیں نا جو سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے ہیں, یا اکثر کوئی بھی بنتا ہے جو کسی مولوی صاحب کو جانتا ہے یا کسی نے حفظ کیا ہے, وہ کہتا ہے اس نے حفظ مکمل کیا, مکلو. یہ کشمیری میں یہ ایک بات مشہور ہے, کہتے ہیں کہ اس نے ختم کیا, اب اس کو کیا کرنا ہے, یہ مولوی صاحب بن گیا. تو آپ نے بھی تو وہ مکمل کیا, اب کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں مکمل کیا تو آگے بھی پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہو کہ یہ ابھی اس کی ابتدا ہے؟ ابھی ہماری ابتدا ہے یہ.
ہاں ابتدا میں ابھی ہم نے قرآن پاک پڑھا ہی، سیکھا نہیں ابھی، مطلب تفسیر ترجمہ آگے آگے بھی پڑھنا ہے، عالمیت بھی کرنی ہے۔ ذاکر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو مکمل کر لیا، آپ نے ایک دن میں قرآن سنا ہے، کیا کرنا ہے آگے؟ بس انشاءاللہ کہ مفتی بننا ہے انشاءاللہ۔ تو اکثر لوگ دیکھا ہم تھوڑا سا قرآن پڑھا، تھوڑا سا ترجمہ پڑھا، تو اپنے آپ کو مولانا صاحب کا نام لگاتے ہیں، تو ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ غلط بات ہے، ہاں یہ آدھی وہ بتا ان کو سوشل میڈیا پہ یوز کرنے والوں کو بتا، وہ ہم سے پوچھو ہم کیسے مولوی بنتے ہیں۔ ہاں ان کا مجھے ایک جوک یاد پڑتا ہے، جب اس سال کے شروع میں جب یہ یاد کرتے تھے، جو یہ گھڑی کی طرف دیکھتے تھے 10:10، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ ڈیجیٹل گھڑی ہوتی ہے، ڈیجیٹل گھڑی پہ 1-0 یعنی کہ 10 اور 0-0 وہ لگتا ہے ظاہر تو لگتا ہے 1000 ہے، تو یہ وہی بولتے تھے بھیا بھیا کیا ہو، میں پوچھتا کیا ہو گیا، کہتا تھا دیکھو گھڑی کی طرح، میں دیکھتا تھا کہتا 1000 بج گیا، میں کہتا اب مجھے آپ کو کیا کرنا ہے، کہتا تھا اب مجھے جانا ہے، اب سو جانا ہے۔ لیکن شروعات سال میں، لیکن ریسنٹلی جو یہ مہینے گزرے، جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا 10-11-12 میں کہتا اب کو جانا ہے، نہیں اب نہیں جانا ہے، کیوں بیٹھک سنانے قرآن سنانا ہے، 10-11-12 ان کا دن رات ایک ہوتا تھا، پڑھتے رہتے تھے۔ اس کا بدلہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے قبول کیا کہ ایک دن میں پورا قرآن ان نے بھی سنا۔ آپ کو قرآن کس نے سنا؟ آپ کا اور آپ کا کس نے سنا؟ حضرت مفتی نذیر صاحب نے۔ اور آپ کا؟ حضرت مفتی ہاشم صاحب۔ تو وہ یہی دارالعلوم ادارے کے اس اساتذہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھکے تو نہیں جس وقت آپ نے قرآن سنا ہے، اس وقت کیا لگ رہا تھا؟ تھکے بھی، تھکاوٹ بھی آئی، انجوائے بھی کیا اس مومنٹ کو؟ انجوائے بھی کیا۔ ہاں اچھا آپ یہ بتاؤ ذاکر صاحب، اب دونوں ایک بات بتاؤ، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ بتاؤ جس پہ آپ فخر کرتے ہو، جس پر آپ کو کہہ رہے ہو کہ یار کاش ایسا زندگی میں اور ایک بار ایسا موقع آنا چاہیے، کوئی ایسا موقع بتاؤ۔ مجھے لگتا ہے میرے دماغ میں جو ہے، مجھے لگتا ہے شاید آپ کے دماغ میں بھی وہی ہوگا۔ جس وقت حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب نے آپ کی دستار بندی کرنی، ہاں، اور آپ بتائیے۔ بس میری یہ تمنا ہے کہ ایک بار اور ہو جائے اس بندی، ایک بار تو ہو گئی، اب کتنی بار ہو جائے گی بیٹک؟ اب تو ایک یعنی اور کہ اس کا مطلب آپ اسی کو فخریہ موقع سمجھتے ہو اپنی ہاں، زندگی کا۔ فخر۔ تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے ساتھ مسافہ کرنا، یہ تو زندگی کا سب سے بڑا ایک فخر کا موقع ہوتا ہے۔ تو میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی، ان کی ویڈیو الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈنگ پہ چل رہی تھی، تو میں نے بھی سوچا کاش میں بھی ہوتا ہے، میں چلو امامہ تو نہیں، کم سے کم دائیں بائیں ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول کیا، ان دو حافظ کو، ہمارے دونوں حفاظ کو، اللہ تعالیٰ ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی کامیاب کرے، اور ان کو ان کی علم میں برکت دے۔ تو جس وقت میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کاش میں بھی ہوتا وہاں پر، یا میں کہہ رہا تھا یہ یار یہ خوش قسمت ایسے ہمارے سے کھاتے پیتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے بخشا۔ تو آپ ہمیں بتائیے، آج کی ینگ جنریشن کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو، کچھ میسیج؟ آج کی جنریشن کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے جڑے اور مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجے قرآن سیکھنے کے لیے، اور نئی نسل کو نہیں اس سے تھوڑا ہی ہوگا، مثال طور پر ہم 24 گھنٹوں میں ہم اگر 5 منٹ 10 منٹ مکتب جائیں گے، اس سے تھوڑا ہی ہوگا۔ تو کم سے کم ایک بندہ اگر وہ نماز کے لیے جاتا ہے، نماز 5 وقت پڑھتا ہے، 5 وقتوں میں اگر وہ نماز کے بعد 5 10 منٹ دن میں 10 ہو گیا 50 منٹ میں کم سے کم 2 پارے، تو ایک ہو گیا عام بندہ جس نے حفظ نہیں کیا ہو، وہ کم سے کم 2 پارے 3 پارے پڑھ سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے 50 منٹ نہیں 25 منٹ دے دیں، 5 منٹ ہر نماز کے بعد، تو وہ کم سے کم 1.5 پارہ 2 پارہ ہو جائے، کم سے کم 1 پارے کی تو بنا لی ہے۔ اوپر سے رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے تو زیادہ ہی ہے۔ تو کم سے کم میں سوچتا ہوں کہ اس کے لیے اگر دن میں 1 پارہ پڑے گے تو دیٹ از بیسٹ فار ہم۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ذاکر صاحب؟ بس میں آج کہ آپ نے بہن اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج اسلام سے بہت دور ہوئے ہیں، کہ ان قرآن سے بہت دور ہوئے ہیں، کہ ان کا میری طرف سے گزارش ہے کہ وہ قرآن سے جڑے اور اسلام سے جڑے، پھر دیکھیں کیا مزہ ہے اسلام میں اور قرآن میں، کیا مزہ ہے۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ؟ ہاں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ بس ہم کو کوئی ٹینشن ہوگی، گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر بولتے ہیں بس ہم نشہ کریں گے تو ہم کیا پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریشانی ویسے ختم نہیں ہوتی ہے، کہ ایک طرح جب پریشانی ہو جاتی ہے کہ پھر جڑو قرآن سے، جب قرآن پڑھو، کوئی آپ قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ رب ساری پریشانی دور کر دیتے۔ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چلیے جی، ان حفاظ کو میں آخر میں گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم تو سبھی کو گفٹ دیتے ہیں، لیکن ان کو تو بڑا گفٹ دینا تھا، تو یہ خود ہی دیکھ لیں گے، ہماری طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا دے دیں گے۔ تو ہماری یہی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، اور جو انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں انہوں نے جو قرآن شروع سے آخر تک سنا ہے، ایک لفظ کا بھی بیچاروں کو ترجمہ یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھو یہ بھی اٹس آلسو میجک، قرآن کا ایک لفظ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو A to Z یہ وداؤٹ مطلب ایز اے
आंखें बंद करके सुनाएंगे। ये भी एक कुरान का मोजिज़ा है। तो अब मैं यही इनसे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आपने कुरान पढ़ा इसको सीखो, कुरान में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो अब तो इनका मौका ही है नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने खुद भी बताया हमें आगे कुरान का तर्जुमा, कुरान तफसीर पढ़नी है, फ़िक़्ह पढ़ना है, यानी कि बाकी दर्जे पढ़ने हैं। तो हम भी यही दुआ करने अल्लाह ताला से इनके इस काम में अल्लाह ताला इनको इस्तिक़ामत दे दी। चलिए जी, हम इनको कुछ अपनी तरफ से कुछ दे देंगे। ये हमारी तरफ से आप हाफिज़ ज़ाकिर साहब, भी आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। चलिए जी, इसको ये अपने पास रखिए। चलो जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह। और ये अब्दुल रऊफ़ साहब, आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये रख लीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रख लीजिए। और कुछ कहना चाहते हो तो हमारे नाज़रीन और सामीन को कुछ कहना चाहते हो आप? बस यही कहेंगे, दुआ दें और दुआ दें। हाँ, दुआ। और आप क्या कहना चाहते हो ज़ाकिर साहब? बस मेरी यही गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करे, हाँ, हमको हमेशा दुआ में याद रखे। हमने कुरान पढ़ा है, हमें पता नहीं है, ये नहीं है, बस हमारे लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला हमको आगे पढ़ने की तौफीक दे, और इस पर अमल करने की तौफीक दे। उसमें अमल करने की तौफीक दे, और ऐसा कोई मसला न पड़ जाए जिस मसले में हम बस गिर गए तो फिर ना आगे ना पढ़ सके ना कुछ। अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करनी चाहिए, हमसे कोई ऐसी कोई कोताही या ऐसी कोई कमज़ोरी ज़िंदगी में ना हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें दीन की नेमत से महरूम कर दे। कभी कभार हमने सुना होगा, हमारे असातिज़ा हमसे कहते हैं कि बार बार दुआ क्या करो। और लास्ट में यही कहेंगे, अल्लाह ताला हमें इखलास दे और इस्तिकामत दे। हकीकत हमारे असातिज़ा हमें बार बार ये कहते हैं कि तो जब भी अल्लाह ताला से दुआ किया करो, यही मांगा करो, अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसी छोटी भी कोताही, कोई ऐसी छोटी कोताही ना हो जाए जिसकी वजह से हमें इस नेमत जो हमें अल्लाह ताला ने आला से आला नेमत दी है उससे महरूम करें। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें ईमान की नेमत से नवाजे और जिससे कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, हमें ईमान पर ही खात्मा फरमाए। तो और मैं अपने नाज़रीन मुकर्रम से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारा हक आपके ज़िम्मे है इंशाअल्लाह हम वो अदा करेंगे, और जो आपका हक हमारे ज़िम्मे है उम्मीद है इंशाअल्लाह हम वो अदा करेंगे। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यम बोजना इसी मजलिस में पूरा कुरान, इसी मजलिस में कम बोझ माशाअल्लाह। मौलाना मुफ्ती नज़ीर साहब, तो बोझो पान कसम घंटन में, बहुत मुबारक, लें करें पूरा, बहुत मुबारक आपको भी और इनको भी, और उन उस्तादों को जिन्होंने ये मेहनत की। कमेटी वालों क्या कोर्मत हमेशा शाल त्रावन प्रेसिडेंट साहब, हाँ डालन साहब, ये मस्जिद कमेटी वाले हंद तरफ अमिस हौसला अफजाई। जनाब जावेद साहब तरफ मुबारकबादी, बहुत खूब तरफ बैठो। हाफिज़ ज़ाकिर अहमद खटाना, शबीर अहमद खटाना, लोला कुपवारा। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा, ये निकल और हम पूरा कुरान तो इन अच्छा माशाअल्लाह कस अटक आयस ठीक पारुन क्यों अच्छा तजवीज़ सान माशाअल्लाह। बहुत खूब तो हम भी युग अमिक महिर कर दिस समझ दम अच्छा गोड पान अमाम गोन अच्छी इंसान कर बेकिस गन देखिए वो ले लो जी, शाबाश। क्या नाम है? ज़ाकिर अहमद खटाना। अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाए और आइंदा हिफाजत फरमाए बिगड़ने से, फिसलने से और कुरान के भूलने से। बैठो जी। कारी साहब क्या चाहिए हिंद उस्ताद, बहुत मुबारक इस उस्ताद को, सकर बेहतरीन सरमाए पान खत जमा, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक।
बेहतरीन सरमाया जमा किया जनाब। मैंने जिस उस्ताद से हिफ्ज़ किया था वो कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, क़यामत के दिन मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा दाएं तरफ मेरे कितने हाफिज़ शागिर्द हैं, बाएं तरफ मेरे कितने हाफिज़ शागिर्द हैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। और वाकई इनके अलावा कुछ नहीं। वो उर्दू भी नहीं लिखना जानते थे, उर्दू लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ कुरान के हाफिज़ देवबंद के रहने वाले थे। वो कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं तैयार कर रहा हूँ, लिस्ट देखूंगा क़यामत के दिन कितने मैंने हाफिज़ तैयार किए, वही मेरा सरमाया है। शाबाश, बैठ, ये आपके लिए हदिया है। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं वो इदारे, वो उस्ताद, वो वालिदैन जो ऐसे ज़माने में अपने बच्चों को इस तरह से दीन के लिए पेश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हालत ये है कि लोग कहते हैं कुरान पढ़ने से क्या बने, हमको कुरान क्यों पढ़ना है। दूसरी तरफ से हालत ये है, किसी शहर का एक स्कूल वाला मुझसे आकर के कहता है कि जनाब हम अपने स्कूल में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चों के वालिदैन आकर के कहते हैं ये कुरान क्यों पढ़ाते हो, हमें क्या करना है इसको, ये उनको पढ़ाओ जिनको मस्जिद में इमामत करनी है। और कुछ बच्चे आकर के हमसे कहते, कुछ बच्चों के वालिदैन कहते हैं हमने बच्चे लाए ही इसलिए हैं कि आप हमारे बच्चों को कुरान भी पढ़ा रहे हैं। किसमें है जी? एक बाप आकर के कहता है मेरे बच्चों को कुरान आप क्यों पढ़ा रहे हैं, दूसरा बाप आकर के कहता है मैंने आपके स्कूल में इसीलिए दर्ज किया है क्योंकि आप बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। ये भी है और ये भी है। Mm-hmm.